پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ اسد کیسر صاحب سر وقت نکالنے کا. اس وقت ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں جو کچھ پارلیمنٹ کے اندر ہوا، آپ نے اس موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کا ساتھ بھی دیا. ہم نے دیکھا کہ جو قراردادیں ہیں وہ بھی متفقہ طور پر منظور ہوئیں، لیکن ابھی بھی پی ٹی آئی کے سر تحفظات تو ہیں. میں پہلا سوال یہ ہے جس میں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب اسٹریٹجی ہے کیا، کیسے آگے بڑھنا ہوگا؟ آپ نے حکومت کا ساتھ تو دیا اس مشکل وقت میں، لیکن اب آگے کیسے بڑھنا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ابھی تک خطرات ختم نہیں ہوئے. خطرات میں لا رہے ہیں، ہم تمام حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور پی ٹی آئی اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، عوام کی بھرپور نمائندگی کرتی ہے، اور اس کا لیڈر عمران خان جو ہے نا وہ ملک کا بڑا لیڈر ہے. ہماری رسپانسبلٹی زیادہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ملک کے لیے سوچیں. ہمارے گریوینسز سب کچھ بعد میں آئیں گے، ہم ضرور اپنا احتجاج اور اپنا جو ہمارا موقف ہے سامنے رکھیں گے، لیکن جب ملک پہ کوئی اس قسم کا ایگریشن آتا ہے تو اس پہ ہمارے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہم ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے بیہیو کریں. تو الحمدللہ جتنا مطلب ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے اپنی ذمہ داری بھرپور طرح نبھائی ہے. اب ملک کے اندر جو جدوجہد ہے اس پہ ہماری مشاورت ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ہم ایک رائے عمل دیں گے جو کہ ہمارا بنیادی ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے ناجائز طور پر، جو اس وقت اس کو مختلف کیسز میں بند کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے ہم مختلف آپشن پہ غور کر رہے ہیں. ہمارے پاس قانونی آپشن بھی ہیں، ہمارے پاس پبلک میں جانے کا آپشن ہے، اور ہمارے پاس جو ہے نا مطلب تمام جتنے بھی آپشن ہیں ہمارے پاس کھلے ہیں، اور اس کے لیے ہم جو ہے نا ابھی مشاورت کر رہے ہیں. لیکن ہم تھوڑا دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے پالیسی بنائیں گے. اسد کیسر صاحب، ہم اس پہ بھی سر بات کریں گے کہ جو مولانا صاحب کے ساتھ آپ کے مذاکرات تھے ان کا کیا بنا، لیکن ان سوال پر آنے سے پہلے حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش بھی کی تھی. تو جو وزیر اعظم صاحب نے پیشکش کی ہے، جو آفر کی ہے سر، پی ٹی آئی وہ آفر قبول کرتی ہے مذاکرات کی؟ دیکھیں، بالکل اس کے اوپر جو ہے نا ہمارے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے اسی وقت اپنا موقف دیا تھا، اور اس پہ ہم نے بانی چیئرمین عمران خان کو بھی کمیونیکیٹ کیا ہے. ابھی ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے یا ہماری سی سی ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہوں گے، تو جو بھی پھر جو کریکٹو ڈیسیجن ہوگا. لیکن ہم اس وقت کوئی ایسا اس ماحول میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتے جس سے کوئی امپریشن جائے کہ پاکستان کے اندر کوئی تقسیم ہے. بہرحال انہوں نے جو بات کی ہے اس کے اوپر ہماری مشاورت جو ہے نا سی سی میں ہوگی. جو بھی پھر فیصلہ ہوگا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے. سر، خان صاحب کو جب کنوے کیا گیا تو ان کی طرف سے کوئی جواب آیا کہ کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا آپ اپنے لیول پہ دیکھ لیں اور اپنی پولیٹیکل کمیٹی اور سی سی میں ڈسکس کر لیں، اور جو آپ لوگوں کو پھر آپ دیکھیں، پھر میرے ساتھ جو ہے نا اس کی ریکمنڈیشن جو شیئر کریں. تو جو ہماری ریکمنڈیشن ہوں گے وہ ہم اپنے بانی چیئرمین عمران خان کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل کمیٹی اور سی سی کو اختیار دیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ وہ سفارشات تیار کریں؟ بالکل، اس کے پاس بلکہ سی سی اور پولیٹیکل کمیٹی کے پاس یہی پاور ہے کہ وہ تمام ڈیسیجن جو ہے نا وہ لے، اور پھر جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا وہ سفارشات ڈسکس ہو، اس کی شکل میں پھر پالیسی بنتی ہے. اسد کیسر صاحب، حالیہ دنوں میں جب یہ جنگ کا ایک ماحول تھا، جو کچھ چل رہا تھا، اس دوران ہم نے دیکھا کہ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ شاید خان صاحب کو بنی گالا یا خیبر پختونخوا منتقل کیا جائے. پے رول پر رہا کرنے کے حوالے سے بھی ہم نے بیانات دیکھے. کیا اس صورتحال میں کوئی پیشکش ہوئی تھی ویسے خان صاحب کو باہر نکالنے کے حوالے سے؟ کوئی آغاز ہوا تھا گفتگو کا؟ نہیں، کوئی نہیں. یہ تو دیکھیں، ہمیں تشویش اس بات پہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا ایک مخصوص علاقے میں ہے، سب کو پتہ ہے، تو اس کو ایزیلی ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا. تو اس لیے ہم نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسے انسیڈنٹ ہو جائے تو وہ تو ڈیزاسٹر ہو جائے گا. وہ تو پھر مطلب یہ ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی وہ تو پھر کسی کے قابو کی نہیں ہوگی، اور انڈیا تو اس کے پاس تو یہ ایک موقع تھا. تو ہم نے اس لیے یہ کہا کہ عمران خان کو جو رہا کیا جائے، کیونکہ اس صورتحال میں
خدا نخواستہ اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اب بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یکجہتی ہو تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. جس طرح بھی حکومت ہو اس کی زیادہ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ماحول پیدا کرے. حکومت کو 2 قدم آگے بڑھنا ہوتا ہے, اور حکومت کی جو ہے نا اگر اس ماحول میں ابھی دیکھیں کہ انڈیا اب بھی کہتا ہے کہ 47 معاہدہ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں اس کا موقف چینج نہیں ہوا ہے, اور ابھی تک جو ہے نا ہمارا ٹریٹی ہے جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے اوپر جو ہے نا اس کا وہ موقف وہی ہے جو انہوں نے معطل کیا ہے. مطلب یہ تو ایکٹ آف وار ہے. اگر وہ اس طرح کرتے ہیں ہمارے پانی کو تو اس سے علاوہ اور اعلان جنگ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ اس حالات کا سنجیدگی سے جو ہے نا مقابلہ کرے, ملک کے اندر جو ہے نا سیاسی استحکام آئے, ملک کے اندر جو ہے نا معاشی طور پر استحکام آئے, ملک میں خوشحالی ہو, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انتقامی کارروائیاں بند کرے. جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ان کے مختلف اقدامات ہیں وہ بند کرے, اور تمام پریزیڈنٹ عمران خان سمیت اس کو رہا کرے. تو لیکن حال ہی میں جیسے سر ہم یہ بھی کچھ بیانات دیکھ رہے تھے کہ خان صاحب کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, کچھ دیگر تحفظات بھی سامنے آ رہے تھے. ابھی بھی اگر خان صاحب جیل میں ہیں تو پی ٹی آئی کو ابھی بھی خدشات ہیں ان کی صحت کے حوالے سے یا دیگر کوئی ایشوز؟ نہیں, الحمدللہ صحت کی تو بالکل ٹھیک ہے, اور اس کی بہنیں ملی ہیں اور بیرسٹر گور وہ بھی ملے ہیں. الحمدللہ کوئی ایشو نہیں ہے. بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک ناجائز طور پر جو ہے نا کنفائنڈ کیا گیا ہے, جیل میں رکھا گیا ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں یکجہتی کی ضرورت ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عمران خان کو رہا کرے. لیکن یہ آپ نے بڑی اہم بات کی اسد کیسر صاحب کہ جو مذاکرات کے حوالے سے معاملہ ہے وہ سی سی دیکھے گی یا پولیٹیکل کمیٹی دیکھے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اجلاس کب ہوگا سی سی کا یا پولیٹیکل کمیٹی کا, اور کب تک آپ سفارشات تیار کر لیں گے؟ ویسے دیکھیں ہمارا کل بھی پولیٹیکل جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, کل اس کی خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک مشاورت ہو, اور اس کے ساتھ پورے مطلب ہے ڈیبیٹ ڈسکشن اس کے ساتھ ہم کریں, اور پھر اس کی ڈائریکشن لے لیں, اس کے مطابق جو ہے آگے بڑھیں گے. لیکن دیکھتے ہیں کہ کل ہماری حکومت ملاقات کرنے دیتی ہے نہیں دیتی, لیکن کل کا ملاقات بہت اہم ہے جس میں ہم پالیسی کے حوالے سے جو ہے نا خان صاحب سے ڈائریکشن لیں گے. سر وہ کس حوالے سے پالیسی ہوگی کہ آگے کیسے بڑھنا ہے, یا مذاکرات کے حوالے سے؟ تمام ایشوز پہ مذاکرات کتنے ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتی, کیا شرائط ہو سکتی ہے, کیا بات ہو سکتی ہے, یا جو ہے نا ہمارا آگے کے لیے لائبل کیا ہو, جو بھی ہماری تحریک ہے, مطلب ہمیں ہولسٹک اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ماحول میں جو ہے نا جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے, اور ہم ہر طریقے سے جو ہے خواہش رکھتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے اور معاشی استحکام آئے. ملک اس طرح نہیں چلایا جا سکتا جس طرح آپ کے تمام بارڈرز پہ جو ہے غیر یقینی صورتحال ہو. آپ کے افغانستان کے ساتھ بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, انڈیا کے ساتھ تو اب حالت جنگ میں ہے. تو اس صورتحال میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اقدامات کرنے ہوں گے. لیکن اسد کیسر صاحب کل بھی آپ نے خان صاحب کے بیٹوں کا انٹرویو یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. وہ بھی بین الاقوامی یا عالمی برادری کو اگر ہم کہیں امریکہ کے حوالے سے بھی انہوں نے اشارہ دیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مداخلت کریں اور وہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی اقدامات کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بین الاقوامی سطح تک بھی کوششیں کرے گی؟ اور جمائمہ صاحبہ بھی, ہم نے ان کا ایک ٹویٹ بھی دیکھا تھا, تو ان کی طرف سے بھی کچھ کوششیں ہوں گی؟ دیکھیں عمران خان کے بیٹے ہیں, ان کا باپ ہے, ان کے اپنے کنسرنز ہیں, اس کی پالیٹک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ باپ بیٹوں کا ایک رشتہ ہے. آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ باپ بیٹوں کا رشتہ کتنا نازک ہوتا ہے. جب آپ اس کے ساتھ ٹیلی فون پہ بھی رابطہ نہیں کرنے دیتے, جب اس کے ساتھ اس کو وہ ملک سے باہر ہے, اس کو تو تشویش حق بجانے میں, تو وہ باپ اس کی جو بھی بات ہے, جو احساسات ہے, وہ جو ہے نا ایک بیٹوں کی حیثیت سے انہوں نے بہت ذمہ دار باتیں کی ہے. لیکن بہرحال وہ باپ بیٹوں کا معاملہ ہے, اور اس کے اندر جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے جب بیٹوں کے اپنے والد سے یا بیٹوں کے اوپر تو والد صاحب کا اس طرح کے جذبات ہوتے ہیں, تو اس کے پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک رشتوں کا ایک تعلق ہے. لیکن اس وقت اسد کیسر صاحب کسی مرحلے پر, یا یہ جو 4-5 دن گزرے ہیں, ایک ہفتہ گزرا ہے,
ان دنوں میں کسی مرحلے پر کوئی بیک ڈور رابطے، کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں، کوئی پیشکش ہوئی تھی پی ٹی آئی کو؟ نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہوئی، کوئی پیشکش نہیں ہوئی. بس ہم چونکہ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی سمجھے کہ ہم بلیک میلنگ کر رہے ہیں. یہ جو صورتحال ہے، ہم صرف اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارا ملک ہے اور ہم ملک کے لیے سب قربانی دیں گے.